برابر بھی اٹھا دیتے تب بھی آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، تکبیر تحریمہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ پھر امام کہتا ہے اللہ اکبر، ساتھ کانوں کو ہاتھ لگائے، اب آپ نے بھی امام کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ امام جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا کر کے کہتا ہے اللہ اکبر۔ جب امام لمبا کر رہا تھا آپ نے پہلے ہی کہہ دیا اللہ اکبر، تو اس طرح کیا ہو گیا، آپ امام سے بڑھ گئے، ٹھیک ہے، آپ کی نماز امام سے پہلے شروع ہو چکی ہے، لہذا پھر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہوگا۔ تو چاہے یہ تکبیر ہو، چاہے رکوع ہو، چاہے سجود ہو، چاہے آخر میں سلام ہو، کوئی بھی قاد اخیرہ ہو، قاد اولا ہو، کوئی بھی نماز کا رکن ہو، نماز کی کوئی بھی شرط ہو، نماز کا کوئی بھی فرض ہو، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ امام سے بڑھ جاتے ہیں، امام سجدے میں جا رہا ہے، آپ جلدی سے پہلے سجدے میں چلے جائیں گے، آپ نماز سے فارغ ہو گئے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ رکوع میں پہلے چلے گئے امام سے، آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ فارغ ہو گئے نماز سے۔ تو اس لیے سب سے پہلے کہ تکبیر تحریمہ جب امام کہے، آپ امام کی تکبیر اللہ اکبر مکمل ہوتے ہی آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو یہ ناف کے نیچے باندھ لینا ہے، اور نیچے باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ تین انگلیاں، یہ جو آپ کی کلائی، یہ کلائی آپ کی، اس کی جو پشت ہے، یہ تین انگلیاں اس کے اوپر ہوں، اور یہ انگوٹھا اور یہ آپ کی جو چھوٹی انگلی ہے، یہ اس طرح دائرہ بنا لیں، یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ اور پھر آپ نے یہ ناف کے نیچے جو ہے اس کو باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے، ناف کے نیچے اس طرح باندھیں کہ یہ اس طرح سامنے۔ اب اگر انگوٹھ یہ اور یہ صرف گول دائرہ بنا لیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کو ملانے یا زور لگانا پڑے، نہیں، بس جتنی یہ فولڈ ہوتی ہیں اتنی کر لیں، یہ تین انگلیاں سامنے ہوں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں، تو یہ جو ہے اس کا کھڑے ہونے کا پہلا سٹیپ ہے، اور اس کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر اگر قیام کے لیے کہ قیام شروع ہو گیا، امام نے قرات شروع کر دی، آپ نے پیچھے قرات کو سننا ہے، جو بھی مقتدی ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور بچوں کو خاص کر یہ چیز جو ہے یاد رکھنی والی ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہوگا فجر کے وقت، امام قرات کر رہا ہوتا ہے، آپ پیچھے جلدی جلدی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ بھی پیچھے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، سننا ہے صرف۔ اور اگر یہ فجر کے ٹائم امام اونچا پڑھتا ہے آپ سنتے ہیں، مغرب ٹائم امام اونچا پڑھتا ہے آپ سنتے ہیں، عشاء کے ٹائم امام اونچا پڑھتا ہے آپ سنتے ہیں، اب عصر کے ٹائم پھر کیا ہوگا، اس میں تو امام اونچا نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ تو جو امام پڑھ رہا ہے، چاہے وہ دل میں پڑھ رہا ہے، چاہے وہ اونچا پڑھ رہا ہے، آپ کی طرف سے بھی وہ ادا ہو رہی ہے، آپ کو امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو یہ پڑھتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، وہ اسے چاہیے کہ اپنی غلطی کو درست کر لے، ٹھیک ہے۔ پھر اب کوئی بندہ ہے وہ قیام کر رہا ہے، یہ قیام کرنا بڑا ضروری ہے، تو وہ سجدے کی قوت نہیں رکھتا۔ اب یہ مسئلہ بڑے دھیان سے سننا ہے آپ نے کہ وہ سجدے کی قوت نہیں رکھتا، لیکن وہ قیام کی قوت رکھتا ہے، لیکن سجدے کی قوت نہیں رکھتا، تو اب اس کو دو طرح کے اختیار دیے گئے ہیں۔ ایک اختیار یہ ہے کہ وہ چونکہ سجدے کی قوت رکھتا ہے، لہذا وہ بیٹھ کے نماز اپنی ادا کر لے، یا اگر وہ کھڑا ہو کے نماز ادا کرنا چاہتا ہے، سجدہ نہیں کرتا اس میں، کیونکہ وہ سجدہ کر نہیں سکتا، اس کی کمر جھکتی نہیں ہے، تو اس کے لیے کمر اس کی جھکتی نہیں ہے، تو اس کے لیے بیٹھ کے نماز ادا کرے گا تب بھی ہو جائے گی، وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرے گا تب بھی اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اور پھر اگر کوئی ایسا شخص ہے، یہ قیام کے حوالے سے بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے اوپر کمزوری اور لاغری اور اتنی وہ کمزور عمر رسیدہ ہے کہ وہ مسجد سے اگر مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، اپنے قدموں پہ چل کے اگر مسجد میں آتا ہے، تو قدموں پہ چل کے مسجد میں آنے میں اس کی توانائی لگ گئی، اب مسجد میں آ کے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب کھڑے ہو کے وہ نماز ادا نہیں کر سکتا، اس کا جینون مسئلہ ہے، پریشانی ہے کہ اس کے اندر اتنی جان تھی جو اس نے مسجد میں آتے ہوئے لگا دی، تو اب اس کے لیے کیا ہے، وہ شخص کیا کرے، وہ اپنے گھر میں ہی نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کو نماز گھر میں قیام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ پھر دوسرا
یہ قیام کو بالکل چھوڑ دینا یہ ایک بہت بڑی بدنصیبی اور کمبختی ہے. قیام کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر آپ قیام اتنا بھی کر سکتے ہیں، یہ بات مسئلہ غور سے سنیں کہ اگر قیام آپ اتنا بھی کر سکتے ہیں جتنے اللہ اکبر کی مقدار، آپ اتنا قیام بھی کر سکتے ہیں، تو آپ اللہ اکبر کی مقدار قیام میں امام کے پیچھے کھڑے ہوں، اور اس کے بعد کیا کریں، جب آپ اللہ اتنی مقدار میں کر کے اب آپ تھک گئے ہیں یا آپ نہیں کھڑے ہو سکتے بیماری کی وجہ سے، لاغری کی وجہ سے، تو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں. تو صرف یہ آ کے بیٹھ کے نماز ادا کر کے چلے جانا یہ غلط ہے. جتنی آپ کر سکتے ہیں قیام کے لیے محنت اتنی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ قیام جو ہے وہ نماز کے بنیادی فرائض میں سے ایک سب سے اہم فرض ہے. اور پھر اس کے بعد اب یہ چیز جو ہے میں آپ کو تنبیہاً یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو گھر سے بھی چل کے آ گیا، رستے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوا 5-10 منٹ، عموماً یہ ایسا ہوتا ہے، وہاں کچھ دیر باتیں بھی کی، پھر وہ مسجد میں آ گیا، مسجد میں اس نے پوری نماز بیٹھ کے ادا کی، اور پھر نماز کے بعد جب کھڑا ہوا ہے تو وہ کتنی دیر جو ہے پھر وہاں کھڑا رہا، لوگوں سے حال احوال لیتا رہا یا اپنے دل کی باتیں کرتا رہا، وہاں بیٹھا رہا، تو کھڑا رہا وہاں. تو اس کے اندر اگر وہ تو سمجھے کہ وہ اپنے ذہن کو سمجھائے اور اپنے دل کو سمجھائے کہ وہ اس میں کھڑا ہونے کی قوت موجود ہے، وہ اگر نماز کے اندر بھی اس ارادے سے کھڑا ہوگا کہ میں انشاءاللہ نماز کو مکمل کر لوں گا، پوری ول اور طاقت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ جب وہ کھڑا ہوگا تو اللہ ضرور اس کی مدد کریں گے. ایسے شخص کو قیام کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، جان بوجھ کے قیام کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد قیام کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ قرات شروع ہو جاتی ہے، جس میں امام سب سے پہلے کہاں سے شروع کرنی ہے؟ سنت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ لینا، یہ سنت ہے. اس کے بعد الحمدللہ یہاں سے لے کر وللضالین تک، اور اس کے بعد 3 آیتوں کی مقدار، چھوٹی 3 آیتیں ہوں. آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کتنی نماز پڑھنی چاہیے، کتنا جو ہے وہ قیام کتنی دیر کرنا چاہیے؟ تو 3 آیتوں کی پڑھنے کی مقدار قیام کرنا، یا اگر ایک بڑی آیت ہے تو پھر ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کے برابر یا اتنے ٹائم قیام کرنا یہ لازم ہوتا ہے. تو قیام کے لیے شرط یہ ہے کہ 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی قرات جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اور قرات جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے یہ سورت ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کے ساتھ یہ لازمی ہے. پھر اس کے بعد آپ ایک بچہ ہے یا ایک شخص ہے، وہ نماز ادا کر رہا ہے، اس نے نماز شروع کی الحمدللہ رب العالمین، پڑھتا گیا وللضالین. اب یہ بڑوں سے بھی ہو جاتا ہے، بچوں سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بات درستگی کی ہے کہ کون اس کو درست کرے گا. وہ جلدی سے رکوع میں چلا جاتا ہے، اب سورت نہیں ملائی، بات سمجھ آئی ہے کہ سورت اس نے نہیں ملائی، وہ جلدی سے رکوع میں چلا گیا، تو اب کیا کرے گا؟ سورت تو رہ گئی، تو اب اس شخص کی سورت رہ گئی، جلدی سے وللضالین تک پڑھ کے وہ رکوع میں چلا گیا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکوع سے اٹھ کے آئے، دوبارہ اٹھ جائے، رکوع سے اٹھ کر وہ دوبارہ سورت پڑھے، سورت پڑھنے کے بعد دوبارہ رکوع کرے، اور اس کے بعد اپنی نماز کو آگے جاری رکھے. یہ بہت زیادہ ضروری اور اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. یاد صرف یہ رکھنا ہے کہ سورت ملائے بغیر اگر رکوع میں چلا گیا ہے تو پھر کیا کرے؟ سورت کو ملائے بغیر اگر رکوع میں چلا گیا ہے، رکوع سے واپس آئے، کھڑا ہو کے سورت ادا کرے، اور دوبارہ جو ہے وہ رکوع میں چلا جائے. اور پھر اگر قرات کون سی کرنی چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں جی 7 قراتیں ہیں، تو جو معروف قرات ہے، جو لوگوں کو عام طور پہ یاد ہے، لوگ عام پڑھتے ہیں، جس طرح ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اسی طرح کی قرات جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. اور اس کے لیے امام عاصم کی جو چل رہی ہے وہ بہتر ہے کہ وہ قرات کی جائے. ویسے 7 قراتیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے سامنے پڑھنا جن کو کی سمجھ نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگوں کو جانے والی بات ہے، تو لہٰذا اس طرح کرنا چاہیے. پھر اب قیام کی فضیلت بہت زیادہ ہے. صرف میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، عشاء کی نماز اس نے اچھی طرح وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی، پڑھ کے گھر چلا گیا، سو گیا،
ساری رات سوتا رہا، 4 گھنٹے 6 گھنٹے 7 10 جتنے باقی ہیں سویا، پھر اٹھا فجر کے وقت، فجر کی نماز وضو کیا، باجماعت ادا کی، عشاء کی باجماعت، فرض کی فجر کی باجماعت. تو یہ جو قیام ہے فجر اور عشاء کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے حبیب کی حدیث پاک ہے کہ اس شخص کو اللہ کریم اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ وہ ثواب ان لوگوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں تک وہ ثواب پہنچ جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں. گویا ایسے شخص کو جو عشاء اور فجر کی نماز ادا کرتا ہے باجماعت اچھی طرح وضو کر کے، اللہ کریم پوری رات اس کو عبادت کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اور پھر تکبیر تحریمہ جو ہے یہ حضرت عثمان سے مروی حدیث پاک ہے. اور تکبیر تحریمہ کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بڑا عمدہ اور مخصوص حصہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ کوئی پھل ہے تو اس کے اندر ایک خاص اس کا جو عمدہ اور خاص حصہ ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بھی فلیور اس کا بڑے، کسی بھی چیز کا جو فلیور ہوتا ہے کھانے والا، وہ اس کا خاص اور عمدہ اور چنیدہ حصہ ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو مومن ہے اور سچا مسلمان ہے اس کے لیے نماز کے اندر جو عمدہ حصہ اور جو چنا ہوا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تکبیر اولا ہے، کہ تکبیر تحریمہ ہے کہ جیسے امام نے اللہ اکبر کیا، اس نے ساتھ اللہ اکبر کر دیا، تو سمجھ لو کہ اس نے نماز کا وہ سب سے محبوب، سب سے مقبول، سب سے عمدہ اور سب سے چنے ہوئے حصے کو پا لیا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ کریم اس کو 2 پروانے عطا کر دیتا ہے. ایک پروانہ کہ اللہ کریم اپنی مہربانی خاص سے، اپنی رحمت کے سائے میں اس شخص کو جہنم کی آگ سے بری کر دیتا ہے. اور دوسرا پروانہ یہ ہے کہ اللہ کریم اپنی نظر خاص سے، اپنی عنایت سے اور مہربانی خاص سے اس شخص کو نفاق سے اللہ کریم بری کر دیتا ہے. یعنی اس کا دل جو ہے اس میں نفاق اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کسی کی منافقت اور نفاق اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ایسا شخص جو 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے. تو یہ پہلا فرض تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کرنا، قیام کے بعد قرات کرنا، قرات کے بعد آ گیا رکوع. اب رکوع جو ہے یہ اس نماز کا یہ چوتھا فرض ہے جو نماز کے اندر ہے. پہلا فرض پھر سنیں، تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ. دوسرا تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کرنا، کھڑے ہونا، قیام کرنا. تیسرا قرات کرنا، اور چوتھا رکوع کرنا. اب رکوع کیا ہے؟ رکوع کے وقت آپ نے جھکنا ہوتا ہے اور اپنے جو دونوں ہاتھ ہیں اب صرف یہ بھی نہیں کر دینا کہ چاروں انگلیاں ایک سائیڈ پہ کر کے آپ ٹخنوں کو پکڑ لیں. اپنے گھٹنوں کو پکڑنے کے لیے چاروں انگلیاں ایک سائیڈ پہ کر دیں، انگوٹھا ایک سائیڈ پہ. اس طرح نہیں ہے، بلکہ ان کو ایسے پھیلا کے، تو یہ آپ کے جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے یہ آپ کی، یہ جو آپ کے ٹخنوں گھٹنوں کے اوپر جو آپ کی وہ ہے اس کے اوپر اس طرح ہونی چاہیے، اور ان انگلیوں کے ساتھ آپ نے مضبوطی کے ساتھ اس ٹخنے کو پکڑ کے رکھنا ہے. یہ ہے اس کو نیچے ہاتھ پہنچانے کی جگہ کہ اس کو اس طرح مضبوطی سے پکڑیں، اور یہ جو آپ کی ہاتھوں کی ہتھیلی ہے یہ ٹخنوں کے اوپر آئے. اور پھر اس کے بعد آپ نے کمر کو بالکل سیدھا کر دیں. جو لوگ کسی بیماری یا کسی عارضے میں مبتلا ہوں ان کو تو اجازت ہے اللہ کی، وہ جتنا جھک سکتے ہیں آسانی سے اتنا جھکے. لیکن جو جوان ہے، صحت مند ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بیانی وہ نماز کی حالت بنائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے. اور پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا تو بالکل جو ہے آپ کی اس طرح بالکل سیدھی ہونی چاہیے. یہ سر، کمر، آپ کی بیک جو ہے وہ بالکل پلین ہونی چاہیے، اور ٹخنوں کو آپ نے مضبوطی سے پکڑنا ہے. اس کے لیے 1 تسبیح کی مقدار کھڑے ہونا یہ فرض ہے، اور 3 تسبیحاں آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ 3 تسبیحاں
اتنی مقدار تک آپ کا رکوع میں رہنا یہ سنت ہے، تو سنت فرض ادا کیا، ساتھ سنت ادا کر دی، گویا رب کی مہربانی سے آپ نے ایک نور نہیں بلکہ اپنے اندر کئی نور کو جمع فرما لیا ہے۔ تو یہ اس طرح آپ نے رکوع کرنا ہے کہ آپ کی کمر بھی بالکل سیدھی ہو، یہ سر اور بیک جو ہے وہ برابر ہو اس طرح، اور پھر ٹخنوں کو مضبوطی سے پڑھنا ہے، اور 3 جو رکھتے ہیں اس کی مقدار آپ نے بیٹھنا ہے۔ اب اس کے بعد آ گیا سجدہ، تو بس سجدہ یہ اس پہ بات کریں گے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ موقع ملا تو بات کریں گے۔